نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہمارا لیسن نمبر 69 ہے اور ہماری بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب العلم کی حدیث نمبر 90 پر ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغضب، غضب کا باب، ٹھیک ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ باب الغضب، غضب کا باب۔ فی الموعظۃ والتعلیم، تو موعظہ اور تعلیم ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا۔ موعظہ یعنی کہ واعظ و نصیحت، اور تعلیم یعنی کہ علم سکھانا۔ تو غضب کا باب اس بارے میں کہ نصیحت کے وقت اور تعلیم دیتے وقت یعنی انسان جب غضب میں آ جائے، انسان غصے کی حالت میں ہو، تو پھر کیا اس وقت وہ نصیحت کر سکتا ہے کسی کو یا تعلیم دے سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس باب کا یہی مقصد ہے کہ غصہ جو ہے انسان کو، ہمیں پتہ ہے کہ غصے میں انسان کے ہوش، بعض اوقات غصہ اس قدر برا ہوتا ہے کہ انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے، اور غصے میں انسان جذبات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت صحیح حکمت اور صحیح فیصلہ اور صحیح بات، صحیح طریقے سے انسان بات کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اب امام بخاری یہاں پر باب یہ باندھ رہے ہیں کہ کیا غصے کی حالت میں وعظ اور نصیحت کیا جا سکتا ہے؟ اذا، جب رعا، دیکھے، یعنی کہ استاد دیکھے یا معلم دیکھے، ما یکرہ، جو ناپسندیدہ بات ہو، یعنی دین میں کسی دین کا علم سکھاتے ہوئے کسی شاگرد سے کوئی ناپسندیدہ عمل دیکھے جو ہماری شریعت جس کو پسند نہیں کرتی، تو کیا استاد یا معلم غصے کے ساتھ اس کو سمجھا سکتا ہے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو؟ تو یہ دیکھا جائے تو یہ اہم بات ہے، کیونکہ دین کا علم جو ہے وہ سکھانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس کے آداب کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان اچھی طرح سے تعلیم دے کے کسی کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اسی طرح برے مینرز سے، برے اخلاق سے وہ کسی کو اس دین سے دور بھی کر سکتا ہے۔ اور دین سے دور کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کوئی بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، عبادات سے دور ہو جاتا ہے، جماعت کی نماز سے اگر انسان دور ہو جاتا ہے، جس کہ کسی امام کا، کسی بڑے کا اخلاق اچھا نہیں تھا، کسی بڑے نے اچھی طرح سے معاملہ نہیں کیا، تو یہ ہماری شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی جگہ، ایسے مقام پر رکھے کہ اس کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کی اس کے ذمہ داری میں اور لوگ ہیں، یعنی وہ اوروں کو لے کر چل رہا ہے دین میں، عبادات میں اور معاملات میں، اچھی تعلیم میں وہ دوسروں کا رول ماڈل ہے، دوسروں کو لے کر ساتھ چل رہا ہے۔ ایسے شخص کا عمل، ایسے شخص کا کردار اور اس کا اخلاق بہت ہی بہترین ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو انکریج کر سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آئے، یا جماعت کی امام کی صورت میں جماعت کی نماز کے لیے آئے۔ تو اب یہاں پر یہی باب کا یہی مقصد ہے کہ اگر جو ٹیچر ہے، جو امام ہے، جو بڑا ہے، وہ اپنے ماتحتوں میں کوئی ایسی بات دیکھے جو کہ دین کے خلاف ہے،
تو پھر کیا اس کو حق ہے کہ وہ غصہ کرے اور غصے کی حالت میں واعظ و نصیحت کرے؟ تو ہم اس کے حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حدیث 90. حدثنا محمد بن کثیر، محمد ابن کثیر نے ہم کو بیان کیا. قال اخبرنا سفیان عن ابی خالد، تو اس نے کہا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی ابی خالد سے. عن قیس بن ابی حازم، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے ہمیں بتایا. عن ابی مسعود الانصاری، تو یہ ابو مسعود الانصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی یہ راوی ہیں حدیث کے. ٹھیک ہے، تو یہ بیان کر رہے ہیں. قالا، انہوں نے کہا، قال رجل، یعنی قالا انہوں نے کہا، ابو مسعود انصاری نے کہا، رجل کوئی شخص، یعنی ایک شخص نے کہا. قالا رجل، کہا ایک شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اکادو. اکادو کا مطلب ہونا، ایکچولی اکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. لا اکادو کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ میں لا ادرکو، نہ پا سکوں، یہ مطلب ہے. لا اکادو ادرکو کا مطلب کیا ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ میں، یعنی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ میں میری نماز فوت ہو جائے، میں نماز نہ پا سکوں. الصلاۃ، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مما، اس وجہ سے کہ یطولو کہ طویل کیا جاتا، نماز کو طویل کیا جاتا ہے، بنا ہمارے ساتھ، ہمارے لیے نماز کو بہت طویل کیا جاتا ہے. فلاں شخص جو ہے وہ نماز کو بہت طویل کر دیتے ہیں، تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر میں میری نماز مس ہو جاتی ہے، یا میں نماز کو میری آلموسٹ نماز سے میں رہ جاتا ہوں. اب یہاں پر بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر اختصار سے ہے. تو اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ شخص آیا، یہ شخص جو تھا وہ مزدور پیشہ آدمی تھا، اس کو مزدوری پر جانا ہوتا تھا اور بہت سے ذمہ داریاں تھی اس کے اوپر. تو اب وہ کیا کرتا تھا کہ حضرت، اب کس صحابی نے لمبی طویل نماز پڑھائی، یہاں پر نام نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دو رائے ہے، ایک معاذ بن جبل یا دوسری ابی بن کعب. ٹھیک ہے، اور یہ قباء کی مسجد کا واقعہ ہے کہ قباء کی مسجد میں پڑھتا تھا یہ شخص نماز، تو اس نے شکایت کی تھی. تو اب حضرت معاذ بن جبل نے بھی کچھ عرصہ قباء میں نماز پڑھائی تھی، حضرت ابی بن کعب وہاں پر پڑھاتے تھے ریگولر. تو اب اس شخص نے کہا کہ جو ہمارے امام ہے وہ بہت لمبی قرات پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کا واقعہ ہے، اور مجھے بہت سے چونکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہتا ہوں، اور میں پھر تھوڑا سا لیٹ مسجد جاتا ہوں تاکہ میرے کچھ کام بھی ہو جائے، اور میں نماز میں جیسے پہلی رکعت، وہ کیا کرتے تھے کہ نماز کا پہلی رکعت جیسے تھوڑی قرات ہو جانے کے بعد وہ آتے تھے اور پھر نماز کو پوری کرتے تھے. لیکن پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ امام بہت زیادہ لمبی سے کچھ کم کرتے، تو پھر کیا ہو جاتا کہ وہ شخص اپنے گھر میں اپنے کاموں سے کر کے آتا، تو جب تک یا تو نماز پوری ہو چکی ہوتی تھی یا نماز کی پہلی رکعت ان کی مس ہو جاتی تھی. تو یہ جب معاملہ ہوتا رہا ان کے ساتھ، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. گویا مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، صبح مجھے اتنے کام کرنے ہوتے ہیں
تو میں اتنی صبح جا کے اگر میں جاتا ہوں تو پھر اتنی لمبی دیر تک میں مسجد میں نہیں رہ سکتا جب تک یہ اتنی لمبی قیام کرتے ہیں. تو میں جو ہوں اپنی طرف سے اس کو چھوٹا اس طرح کرتا ہوں، مگر اس سے پھر میری نماز کبھی مس بھی ہو جاتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ راوی بتا رہے ہیں، ابھی مسعود کہہ رہے ہیں کہ فما تو نہیں رأی، تو میں نے دیکھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں دیکھا فی موعظۃ نصیحت کے وقت، اشد زیادہ شدید، غضباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے اور پھر آپ نے واعظ فرمائی. آپ نے جیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹا، ٹھیک ہے، کہ جس آدمی کی شکایت ہو رہی تھی اس کو اکیلے کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹا، بلکہ ایک نصیحت جنرل واعظ فرمایا، خطبہ فرمایا، اور مگر وہ غصے کی حالت میں تھے. تو یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ فما رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، یعنی اس دن جتنا زیادہ میں نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نصیحت فرما رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں یا ہم کو واعظ کر رہے ہیں، اس دن کے مقابلے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، انکم، بے شک تم، منفرون، نفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھگانا، تو روکنا، تو تم جو ہو وہ نفرت دلانے والے ہو. نفرت دلانا بھی اسی سے ہے کہ کسی کو ایسا کام کیا جائے کہ وہ اس کام سے رک جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم جو ہو وہ دوسروں کو نفرت دلانے والے ہو، یعنی دین سے، نماز سے نفرت دلانے والے ہو. فمن، تو جو کوئی، صلی، پڑھائے نماز، صلی بن ناسی، لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کی امامت کرے، فلیخفف، تو اس کو چاہیے کہ وہ خفیف، ہلکا کرے نماز کو. خفیف کا مطلب اردو میں بھی ہوتا ہے ہلکا کرنا، تو ہلکا کرے نماز کو. فإنَّ، تو بے شک، فیہم، یعنی مقتدیوں میں، یعنی ان میں سے کیا مطلب ہے، نمازیوں میں، المریضہ، مریض بھی ہوتے ہیں، والضعیفہ، اور کمزور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بدل حاجہ، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، حاجت کہتے ہیں کوئی ضرورت، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کو کوئی ضروری کام بھی ہوتے ہیں، تو جلدی سے وہ نماز پڑھ کے اپنے جا کے کام نپٹانا چاہتے ہیں. تو تم، اب اس کا کیا مطلب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں، تم دین سے دور کرنے والی حرکت کر رہے ہو. تم جب اگر نماز پڑھاؤ، جب تم جماعت کی نماز پڑھاؤ، یعنی امام ہو تم نماز میں، تو تم کو چاہیے کہ نماز کی قرات کو بہت لمبا نہ کرو، کیونکہ تمہارے مقتدیوں میں بیمار اور کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تمہارا یہ لمبا نماز پڑھانا ان کے لیے مشقت کا ذریعہ بنتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ حدیث سے کافی ہمیں سیکھنے کی بات ہے اس میں، تو ہم ایک ایک کر کے ہم اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جیسے کہ جو باب سے تعلق ہے، امام بخاری نے باب کیوں باندھا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر تعلیم دینے والا غصے کے ساتھ، غصے کی حالت میں تعلیم دے رہا ہوگا، غصے کی حالت میں لوگوں کو سکھا رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات نہ سمجھا سکے، یا صحیح طریقے سے نہ سمجھا سکے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ
سننے والے اتنے زیادہ مرعوب ہوں کہ وہ استاد کے رعب میں تعلیم کی طرف دھیان دینے کے بجائے وہ استاد کے ڈر سے بیٹھے ہوئے ہوں. تو ویسے تو اصولاً یہ بات صحیح نہیں ہے. دین میں استاد کو ہمارے خاص طور سے دین کی تعلیم دینے کے لیے استاد کو بہت شفیق ہونا چاہیے. جیسے باپ جس طرح سے سمجھاتا ہے اپنے بچوں کو شفقت محبت کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ اس کا ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ شاگردوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، یا شاگرد اگر کوئی چیز کو ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہوں یا وہ آرام سے کہہ سکے، استاد کا اتنا خوف ان پر طاری نہ ہو. اور ویسے بھی انسان خوف کی حالت میں دین کا علم نہیں سیکھ سکتا اور نہ ہی پسند کرتا ہے. انسان کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے کہ ایسے استاد کے پاس جانا بچوں، خاص طور سے بچوں کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے جب وہ استاد سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو عام طور پر اسلام میں تعلیمات دینے والے، جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے یا جو امام ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے کہ ویلکمنگ ہو، تاکہ لوگ خوشی کے ساتھ آئیں اور کمفرٹ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بات کو سیکھ سکیں. لیکن کیا اب چونکہ ایسی باتیں، تو پھر کیا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی شاگرد یا کوئی مقتدی یا تو جو بھی کوئی انڈر میں ہے وہ ایسی خلاف شریعت کام کر جائے. اب دیکھیں دین کے طالب علموں سے استاد کو ایک امید بھی ہوتی ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ دین سیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو کہ وہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جو باتیں وہ سیکھ چکے ہیں اگر ان میں سے وہ کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں تو استاد کو معلوم ہے کہ یہ بات ان کو میں بتا چکا ہوں، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے، تو استاد کا غصہ کرنا حق ہے. ٹھیک ہے، استاد کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں استاد کے لیے غصے کی حالت میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تعلیم دے، یا غصے کی حالت میں جو بڑا جو ہے وہ کوئی سمجھانے والی بات کرے، کیونکہ وہ صحیح وقت نہیں ہوتا. جذبات میں انسان صحیح الفاظ اور صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا. تو امام بخاری ہمیں چونکہ کتاب العلم میں ہم ان کی باتیں سیکھ رہے ہیں، ان کے متعلق سارے معاملات اور مسائل سیکھ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آ سکتا ہے، اس لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا. تو اب حدیث میں ہمیں کیا اس میں فائدے نظر آ رہے ہیں، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. تو پہلی بات، ہم باری باری ایک ایک چیز اگر دیکھیں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آدمی، کوئی مسلمان آ کر کوئی بھی اپنی شکایت لے کر آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے ساتھ وہ اپنی بات صحیح بتا سکتا تھا. یہاں اگر غور کرے تو اس شخص کا جو معاملہ ہے کہ وہ خود بھی نماز کے لیے دیر سے جاتا تھا، اس نے اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا کہ وہ نماز پر پہلے وقت میں جانے کے بجائے دیر سے جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر آج کے ماحول کو ہم دیکھیں تو ہمارے استاد، ہمارے امام کے پاس ہم اس طرح کی بات کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ میں خود ہی دیر سے جا رہا ہوں، تو پھر میں شکایت کیوں کر رہا ہوں کہ میری نماز مس ہو جاتی ہے. لیکن اس شخص نے بڑی سادگی کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ بتایا کہ میری یہ مجبوری ہے، اور یہ امام صاحب جو ہے وہ بہت لمبا کر رہے ہیں، تو پھر میں عبادت سے، نماز سے رہ جاتا ہوں، میری نماز فوت ہو جاتی ہے. اور تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مقام پہ رکھا ہے کہ ہمیں لوگوں کے معاملات سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے ہمیں بتا دے. دوسرا پوائنٹ ہمیں یہاں نظر یہ آتا ہے کہ آج کل دیکھیں، اگر ہم آج کل کمپیئر کریں، امام کی کوئی بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی تو وہ سارے معاشرے میں سب سے بات کریں گے، سب کو بتائیں گے، مگر امام کو نہیں بتائیں گے.
یہ ایک عجیب سا طریقہ ہے، اور تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یا تو اگر کوئی مسجد کے انتظام کرنے والے ہیں ان سے بات کرے اگر امام نہیں سن رہا تو، ورنہ امام سے خود سے ہی شکایت کرنی چاہیے کہ اب مجھے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان غیبت سے بھی بچتا ہے۔ اگر ہم امام سے ناراض ہیں یا اپنے استاد سے خوش نہیں ہیں اور پھر سب کو بتاتے پھریں گے تو یہ ہم خود گنہگار ہوتے ہیں۔ مگر آج کل لوگ جو ہیں وہ سادگی اور جیسے کہنا چاہیے کہ جیسے انسان کو جو سچائی ہوتی ہے نا، کہ جو باتیں جیسی ہے ویسی بات کر لے، اور جس سے کرنا چاہیے اس سے کر لے، اس چیز کی کمی ہو گئی ہے آج کل۔ پھر دوسرا ہمیں یہ بھی پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہوتا ہے مسجد میں کہ وہ آتا ہے اور بہت دیر سے آتا ہے، روزانہ اس کا یہی معمول ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ اس کے بارے میں بری رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مسجد میں کبھی وقت پر نہیں آتا۔ تو انسان اس طرح کی بدگمانی نہ کرے کسی کے بارے میں، کیونکہ کسی کے کیا مسئلہ ہے، کسی کی کیا ذمہ داری ہے، ہمیں اس کا نہیں معلوم ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، بہت ہمیشہ نرمی سے معاملہ کرتے تھے، تو یہاں پر اس قدر غصہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ کبھی اتنے زیادہ غصے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے ہوئے یا واعظ اور نصیحت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس صحابی کے بارے میں 2 صحابی کے نام لیے جاتے ہیں، ایک ابی بن کعب اور دوسرا معاذ بن جبل۔ تو اور معاذ بن جبل کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ حدیث بخاری کی ہے یہ کہ حضرت معاذ جو تھے وہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ النساء کو پڑھنا شروع کیا، تو ایک شخص نیت توڑ کر چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ فعل اچھا نہیں لگا، یعنی آپ نے برا مانا کہ نماز کو کیوں توڑا اس شخص نے۔ تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضرت معاذ کی شکایت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ آپ سورہ اعلیٰ اور سورہ اللیل اور سورہ شمس وغیرہ کی صورتیں پڑھایا کریں۔ یہ حضرت معاذ کو حضرت عشاء کی نماز کے لیے یہ صورتیں بتائی کہ آپ جب امامت کرے تو سورہ اعلیٰ، سورہ اللیل یا سورہ شمس وغیرہ پڑھایا کریں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا غصہ بھی کیا تھا حضرت معاذ پر کہ آپ فتنوں میں آپ کیا لوگوں کو فتنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اگر امام بہت لمبی پڑھائے گا تو پھر دوسرے انسانوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے کہ اب وہ نماز میں شامل ہو یا چلے جائیں۔ اور دیکھیں سورہ النساء اور سورہ بقرہ پڑھانا تو یہ تو ہر آدمی کے لیے تو یہ صورتیں بہت لمبی ہے، تو مگر چونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن سے محبت رکھتے تھے، نماز سے محبت رکھتے تھے، تو وہ اپنے ایمان کی جوش میں شاید ان کو پسند تھا کہ لمبا پڑھائیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی شکایت مختلف لوگوں کے امامت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ غصے میں آ کر سارے لوگوں کو واعظ کیا، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب کو ساتھ کہا کہ تم لوگ فتنے میں ڈالتے ہو یا تم لوگ لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ لوگ ایسے ہی بات کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے کہ جب امامت کراتے تھے تو لمبا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ غصہ کیا۔ تو ویسے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ کی نماز میں قرات دیکھیں، تو فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً لمبی پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں جو ہے وہ
قرآن میں بھی فجر کی نماز کے بارے میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے بابرکت وقت ہوتا ہے، اس میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کے وقت ان کی ایک طرح سے شفٹ چینج ہوتی ہے۔ فجر سے لے کر عصر تک جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال کو جمع کر کے اس کا حاضری دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور اسی طرح پھر عصر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک۔ تو یہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ دن اور رات کے سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، تو اس میں قرات کرنا، لمبی قرات کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور، سورہ قاف، سورہ الصافات، سورہ واقعہ، اس طرح کی صورتیں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو جیسے حدیث سے ہم اگر دیکھیں تو تقریباً فجر میں بہترین کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ 60 سے لے کر 100 تک رکعت پڑھے تو اچھا ہے۔ فجر کی قرات جو اگر امام پڑھا رہا ہے تو 60 سے 100 تک پڑھے، انسان اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو اتنی پڑھے، یا اس سے بھی زیادہ اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو وہ پڑھے۔ تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہلے بھی ملتی ہے کہ حدیث 703 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو خفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تم اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر جی چاہے طول کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، طول کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ کوئی بچہ اگر روتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی سورت شروع کی ہے نماز میں، کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو آپ مختصر کر دیتے تھے اپنی نماز کو۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض کیوں ہوئے۔ تو فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ سورہ طور، سورہ قاف، سورہ الصافات، سورہ واقعہ جیسی سورت پڑھتے تھے، لیکن اگر سفر میں ہوتے تو کبھی چھوٹی صورتیں بھی، اس سے چھوٹی صورتیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ظہر اور عصر میں جو ہے یہ زیادہ تر بہتر ہے کہ 15 سے 30 آیات تک پڑھے، یہ ظہر اور عصر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے مغرب میں تھوڑا سا لمبا ہے کہ مغرب کی نماز میں تھوڑی لمبی کی جا سکتی ہے، اور عشاء میں بھی جیسے 15 سے 30 یا اس کے قریب انسان پڑھائے، اگر پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں گی کہ ظہر عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اللیل، سورہ الشمس، اس طرح کی صورتیں ثابت ہے۔ مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور کا سورہ طور وغیرہ کا ثابت ہے، اور عشاء میں و3 بھی پڑھائی ہے آپ نے۔ تو اس طرح سے مطلب اعتدال، ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال پسند ہے، اور ہمارے دین میں یہ نہیں پسند کہ ایک انسان کا عمل دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو یا تکلیف دہ ہو۔ تو صرف ایک سیکنڈ دے، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے آج۔ اچھا، دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کی ہے کہ یہ جو اختصار ہے، ہاں سورہ طارق بھی،
بہت سی جیسے اس طرح سے صورتوں کے نام ہے. دیکھیں جو آخر کے سپارے ہیں نا، 28 29 30، اس کی صورتیں نماز میں عام طور پر پڑھی جا سکتی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو اختصار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف قرات یعنی قیام کو چھوٹا کرنا ہے، ورنہ سجدہ اور رکوع جو ہے ان میں انسان امام جلدی جلدی نہ کرے. ٹھیک ہے، سجدہ اور رکوع کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی فرمائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نصیحت بھی فرمائی ہے کہ نماز میں رکوع اور سجود میں اطمینان اور خشوع ہونا ضروری ہے. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. اور دوسرا ایک اور دلیل بھی ہے کہ ایک صحابی آئے نماز کے لیے، بہت تیزی سے نماز پڑھ لی، سجدے نہ پوری طرح سے، جلدی سے بس سر ٹکایا اٹھ گئے، پھر رکوع میں اسی طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جاؤ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز تم نے نہیں پڑھی ہے. تو گویا رکوع اور سجود میں یہ اختصار نہیں لازمی ہے، مگر صرف یہ کہ قرات میں اعتدال ضروری ہے، اور وہی ظاہر ہے سب سے زیادہ لمبا اسی میں ہوتا ہے. اچھا، حدیث میں دوسرے بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، دوسرا فائدہ، کہ اگر اس طرح سے کسی کی شکایت کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس شخص نے آ کر اپنے امام کی شکایت کی کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے کا میں حل ڈھونڈوں، لیکن یہ غیبت نہیں ہے. لیکن اگر یہی شخص سارے لوگوں کو کہتا پھرتا کہ یہ امام اس طرح کرتا ہے، امام اس طرح کرتا ہے، تو یہ پھر غیبت ہو جاتی ہے. تو فائدہ یہ ہوا کہ اگر واقعی میں ایسی کوئی بات ہے کہ امام سے بات کری، سب سے پہلے امام سے بات کی جائے. اگر امام نہیں سن رہا تو پھر اس کی شکایت کسی سے کی جا سکتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ خود امام کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مقتدی شکایت کر رہا ہے تو وہ اس کو سنے، اس پر دھیان دے، اس کو نظر انداز نہ کرے. پھر امام بخاری اس حدیث کو مختلف جگہوں پر لائے ہیں. سوری، آج میں تھوڑا سا مجھے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو شاید نہ مزہ آ رہی ہو، لیکن بہرحال حدیث نمبر 702 704 6110 اور 7159 ان مقامات پر امام بخاری لائے اس حدیث کو. 702 پہ کتاب الاذان میں لائے ہیں. باب یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے، یہ باب باندھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اور مختصر صورتیں پڑھائے، اور رکوع اور سجدوں کو پورا کرے. باب کی پوری ہیڈنگ ہے یہ کہ امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے اور رکوع اور سجدے پورے کرے. تو اس سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اختصار کا جو حکم ہے وہ صرف قرات میں ہے، سجدے اور رکوع میں نہیں ہے. 704 حدیث میں کتاب الاذان میں امام بخاری لائے اس باب کتاب کو، اس حدیث کو. امام سے مقتدی نماز کی طوالت پر شکایت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، امام کی تو اس کے لیے امام بخاری ایک روایت بھی لائے ہیں باب کی ہیڈنگ میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام بخاری اپنی تعلیقات لاتے ہیں بعض اوقات باب کو سمجھانے کے لیے. تو ایک صحابی مالک بن ربیع نے اپنے بیٹے سے شکایت کی کہ بیٹا تو نے نماز کو ہم پر لمبا کر دیا. اور یہاں پر مقصد امام بخاری کا یہ تھا کہ شکایت کرنا جائز ہے، مقتدی شکایت کر سکتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے. پھر 6110 میں کتاب الادب میں لائے ہیں اس کو. باب باندھا ہے خلاف شریعت کام پر غصہ اور سختی کرنا جائز ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی امام یا کوئی ٹیچر غلط چیز دیکھے، شریعت کے خلاف کسی کو کچھ کرتا دیکھے تو غصہ کر سکتا ہے. اچھا، پھر امام بخاری اس کو لائے ہیں 7159 پر
کہ کتاب حکومت اور قضا کا بیان، یعنی کہ یہاں پر یہ باب باندھا ہے کہ قاضی کو فیصلہ یا فتویٰ غصے کی حالت میں دینا درست ہے یا نہیں۔ تو چونکہ غصہ جو ہے حالت انسانی میں ہوش و حواس جو ہوتے ہیں انسان کے مختل ہو جاتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہ نکلا کہ غصے میں ایک قاضی ہے یا ایک امام ہے، غصے میں وہ نہ دے فتویٰ کوئی بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتیں دی تھی کہ ایون غصے میں بھی جب بات کرتے تھے تو وہ خلاف شریعت بات نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اس کی دلیل سورہ نجم میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالات میں جس طرح بھی آپ خوشی میں بات کی یا اپنے غصے میں بات کی، ایون آپ نے اگر ہنسی مذاق میں بھی بات کی تو وہ شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہی بات کرتے ہیں۔ تو لیکن عام قاضی جو ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر وہ غصے میں ہے تو وہ کسی کا فیصلہ صادر کرے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا میں بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں میں فجر میں آپ نے جو تھی وہ سورہ قاف، سورہ تکویر جیسی صورتیں پڑھی، سورہ زلزال پڑھی، ظہر عصر میں سورہ اللیل، سورہ اعلیٰ جیسی صورتیں پڑھی، اور فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں یہ ساری باتیں حدیث کے اس سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ظہر اور عصر میں سورہ البروج اور سورہ طارق پڑھانا بھی ثابت ہے۔ عصر کی نماز میں ہر رکعت میں تقریباً 15 آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پہلی رکعت کو زیادہ لمبی کرتے تھے، یعنی 2 رکعت کی قرأت ہوتی ہے تو پہلی رکعت کی قرأت کو تھوڑا لمبا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی دیر سے آنے والا ہے اگر تو وہ بھی نماز میں شامل ہو جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور پڑھنے کا بخاری میں حدیث موجود ہے، سورہ المرسلات کی بخاری میں حدیث موجود ہے، نماز عشاء میں سورہ 3 کی موجود ہے بخاری میں حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم فرمایا کہ سورہ شمس، سورہ اللیل اور سورہ اعلیٰ جیسی صورتیں پڑھائے اگر کوئی امامت کرے تو ظہر اور عصر میں۔ پھر خلاصہ یہ ہے کہ امام پر مقتدیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور امام کوئی ایسی کام نہ کرے کہ مقتدی تکلیف میں آئے، اور کسی کے ان کو شکایت پر، اگر کسی کو شکایت ہے تو امام کو اس کی شکایت کو سننا چاہیے اور لوگوں کو شوق دلانا چاہیے نماز کے لیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال پسند ہے۔ اگر انسان ذمہ داریاں ہیں انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، جو ذمہ داریاں ہمیں کرنی ہے وہ کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دین بھی نہیں چھوڑنا، یعنی کہ اعتدال ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ انسان اگر اپنے آپ کو منظم رکھے تو وہ ہر چیز صحیح طرح سے کر سکتا ہے۔ اگر ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو پھر بہت سی فائدے ہم دن میں جو حاصل کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو صحیح ڈیوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے وقت میں عبادات کا وقت سب سے پہلے پرائیورٹی دے کے اس کا وقت الگ کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ سارے مسائل ثابت ہوئے اس حدیث سے، اور آخر میں فائدہ یہ ہے کہ چاہے انسان عام انسان ہے، امام ہے یا کوئی کسی بھی عہدے پر ہے، ہمارا دین جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو ہر حال میں انسان یہ سوچ کے رہے کہ اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور خاص طور سے اگر ذمہ داری ہے کوئی انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی پوزیشن دی ہے کہ اس کی ذمہ داری میں دوسرے لوگوں
کے حقوق آتے ہیں تو ان حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اعتدال برتیں۔ تو انشاءاللہ یہ آج کے ہمارا مکمل ہوا آج کی حدیث۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے امام بھی مقتدیوں کی بات پر دھیان نہیں دینے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے مقتدی بھی امام سے اپنی صحیح بات اور صحیح مسئلہ نہیں بتانا پسند کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں اس کی ریکارڈنگ کو پاز کرتی ہوں، اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو انشاءاللہ